السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اٹک جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کے اوپر جو ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا وار جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ بہت بری خبر ہے عمران خان کے لیے اور بریکنگ نیوز ہے، ایکسکلوزیو جو خبر ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے صدر عارف علوی کا نیا امتحان اور آخری امتحان شروع ہو گیا۔ کور کمیٹی کی جانب سے بہت بڑا مطالبہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور صدر عارف علوی کا شمار بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے بے وفا یا کہہ لیں کہ آستین کے سانپوں میں ہونے لگ جائے۔ یہ اس وقت بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ آج صدر مملکت عارف علوی کا عہدے کا آخری دن ہے 12 بجے جو ہے 8 ستمبر کو آج آخری ان کا آئینی جو مدت ہے اس کا آخری دن ہے، لیکن اس کے بعد جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی تو وہ اپنے عہدے کے اوپر رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ جاتے ہیں تو وہ نہیں رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آئینی طور پہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو ہے وہ اس عہدے کا چارج سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن عارف علوی کے حوالے سے خبریں یہی ہیں کہ وہ جا نہیں رہے، لیکن ان کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ وہ کون سا ہے اور بڑا مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ خبریں کچھ اور بھی ہیں۔ ایک ملاقات کی کہانی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایک جانب تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے ایک شخصیت کے ساتھ، اور یہ دوسری ملاقات ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی جس میں صلح صفائی اور بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی گئی اور وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی، اور یہ دوسری ملاقات جو ہوئی ہے 20 منٹ کی اٹک جیل کے اندر اسی شخصیت کی۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ نہیں ہوا، کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، اور جو ہے وہ اب یہ ملاقات بھی اسی حوالے سے تھی۔ لیکن یہ ملاقات کی خبر آنے کے بعد جو ہے ویسی خبر آ گئی کہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا اپنے ولاگ میں، تجزیہ کرتا رہتا ہوں، جب یہ عمران خان صاحب جو ہے جب ان کے حوالے سے جو ہے وہ جج ابو الحسنات سائفر کیس کے معاملے میں چھٹی کے اوپر چلے گئے، تو میں نے آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی یہ تجزیہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جب یہ سائفر کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، اس نے اڑ جانا ہے، تو یہ دوبارہ عدالت اس وقت لگے گی جب عمران خان صاحب کے گرد کوئی نیا شکنجہ کس لیا جائے گا، کوئی نیا کیس بڑا ڈال دیا جائے گا، کوئی ایسا کیس اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا جس میں عمران خان صاحب کو ڈیٹین کر سکے، رکھ سکے، دوبارہ پکڑ میں رکھ سکے۔ تو وہ خبر آج آ گئی ہے۔ اب ڈیفینیٹلی آگے سائفر کیس میں ان کو ریلیف ملے گا، لیکن اس کیس میں ان کو رکھ لیا جائے گا، اور یہ بہت کہہ لیں کہ بڑی خبر ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب بہت لمبا جو ہے وہ ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، خبر یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، اس جی آئی ٹی کی جانب سے جو ہے وہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، جس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کیے گئے ہیں۔ جی آئی ٹی نے یہ رپورٹ پیش کر دی۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ کہہ لیں کہ اب آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور طاقتور جو ہے وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو لمبا اندر رکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کیس بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ تو وقت طے کرے گا۔ آلریڈی بھی جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تو عمران خان صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تحویل میں تھے، ان کو حراست میں رکھا ہوا تھا، لیکن جی آئی ٹی نے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ جو صدر مملکت ہیں، اب ناظرین کرام ان کا آخری اور بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اب صدر مملکت کا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی تھی، الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا، مشورے چل رہے تھے، پھر اچانک سے 2 اہم شخصیات کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر عارف علوی سے، اور ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ اپنے بیان سے یا جو ایک سٹینڈ لینا چاہ رہے تھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اچھے بچے بن گئے ہیں، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جناب جو اگلا پیریڈ ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دیکھی جائے گی، تو یہ الیکشن کے مطالبے سے جو پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی کا بڑا امتحان شروع اب ہو چکا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس نے جو ہے ڈاکٹر علوی سے
مطالبہ کر دیا ہے کہ اب وہ عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ بلا تاخیر اس کا جو ہے وہ عام انتخابات کی بلا تاخیر اس کا جو ہے وہ اعلان کریں. اس کا مطالبہ کیا گیا ہے باقاعدہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں, اور اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے فوری تعین کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی, جبکہ آئین کے تحت اختیار و حاکمیت جو ہے وہ جمہور کے لیے خاص ہے اور جو اسے اپنے منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے انہیں بروئے کار لاتے ہیں. پی ٹی آئی کے مطابق پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے جس میں اسے آئینی, سیاسی, جمہوری, انتظامی, معاشی اور سماجی سطح پر نہایت پیچیدہ مسائل اور بحرانوں کا سامنا ہے. کور کمیٹی کے مطابق جو ہے وہ اپریل 2022 میں رجیم چینج سازش کے غیر جمہوری اور غیر آئینی اقتدام نے ریاستی ڈھانچے اور نظم حکومت میں فساد و انتشار کو جنم دیا. رجیم چینج سازش نے قومی سلامتی, ملی یکجہتی, قومی تعمیر و ترقی, جمہور کے بنیادی حقوق اور ان کی زندگیوں میں ناقابل تصور ہیجان و اضطراب پیدا کیا. تو اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے مطابق ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ہیجان و اضطراب میں شدت آ رہی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بالترتیب جو ہے 14 اور 18 جنوری 2023 کی تحلیل کی گئی. پی ڈی ایم نے جو ہے وہ دستور کے آرٹیکل 224(2) کی منشا کے مطابق 90 روز میں انتخابات سے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ انعقاد سے گریز کیا. تو کور کمیٹی پی ٹی آئی کے مطابق دستور کا آرٹیکل جو ہے وہ 48(5) قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں صدر مملکت کو انتخابات کے لیے 90 روز کی مدت کے اندر کسی تاریخ کے تعین کا پابند بناتا ہے. تو پی ٹی آئی کے مطابق چنانچہ صدر مملکت اپنا دستوری فریضہ نبھائیں اور آئین کی بالادستی یقینی بناتے ہوئے بلا تاخیر جو ہے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے. آئین کی بالادستی صدر کے منصب کا کلیدی تقاضا ہے. تو یہ ناظرین کا ایک بڑا مطالبہ ہے جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے کیا گیا ہے, اور ڈاکٹر الوی صاحب جو بڑے امتحان میں شروع ہو گئے ہیں. اور اگر ڈاکٹر عارف الوی کور کمیٹی کا مطالبہ نہیں مانتے اور عام انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کو 90 دن کے اندر اعلان نہیں کرتے, تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جس طرح اس ملاقات کے بعد اپنا ذہن چینج کیا ہے, تو ڈاکٹر عارف الوی بھی جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ان کا شمار بھی بے وفاؤں میں ہونے لگ جائے گا. ناظرین کرام, دوسری جانب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھولا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کی ہیں. اور یہ کہہ لیں کہ ایک تو انہوں نے سچ بولا ہے کہ 15 مئی کو جناب وفاقی حکومت کی مدد سے ایک پاور شو کر کے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا, یہ انہوں نے مانا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بے توقیری کی گئی, لیکن دوسری جانب یہ تو سچ انہوں نے مان لیے چیف جسٹس صاحب نے, لیکن انہوں نے وہ بات نہیں مانی کہ ہم نے پریشر میں آ کر کے جو ہے وہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا. تو یہ ایک نیا پینڈورا باکس اس وقت کھل گیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی کمپین جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے. مریم نواز کی جانب سے بھی تنقید کی گئی, لیکن اب پی ٹی آئی کی اندر سے بھی ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو بے بسی کی مثال چیف جسٹس صاحب نے قائم کی ہے, یہ کہہ لیں کہ مزید مایوسی کی طرف ہمیں دھکیلتی ہے, کیونکہ وقت کا چیف جسٹس اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکا. عدالتوں کی بے توقیری ہوتی رہی, عدالتوں کی بے حرمتی ہوتی رہی, عدالتوں کے اوپر حملہ ہوتا رہا, اور وہ آج اپنے فیصلے میں کہتے ہیں جب ان کے جانے کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کو برداشت کیا, ہم نے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا. تو یہ بے بسی کی جو تصویر ہے یہ کہنے کے معاشرے میں مزید مایوسی پھیلائے گی. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹ سی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ نے کے بعد